السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں صلاحیتیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عطیہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے اس عطیے سے جس طرح ہم خود فائدہ اٹھاتے ہیں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، کسی کو نقصان سے بچائیں، کسی کو فائدہ پہنچائیں۔ جو شخص دوسروں کی پریشانی، دوسروں کے غم سے بے غم ہے، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو بہت تفصیل طلب ہے، اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر جو انبیاء کے واقعات ہیں وہ اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو جو اس واقعہ سے ہمارے لیے یہ سبق ہیں میں اختصار کے سامنے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے اب سفر اختیار کیا، رات کو نکلے، بھاگے اور مدین کی طرف رخ پھیرا اور دعا کی کہ میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا، میں اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنی قوم کو لے کر بھاگے، پیچھے دشمن اور آگے سمندر ہے، دریا ہے، قوم چیخ اٹھی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم تو پائے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ عَسَىٰ رَبِّي اِنَّ رَبِّي مَعِيَّ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ جس کا توکل بھروسہ، جسے اللہ کے ساتھ امید ہو، اللہ اسے نقصان سے بچاتے ہیں، اسے محروم نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير۔ جب
پانی کے گھاٹ پر پہنچے، پانی کے چشمے پر پہنچے تو دیکھا لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتوں کو پایا کہ وہ مردوں سے الگ تھلگ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھے۔ تو قرآن نے ہمیں کیا سبق دیا کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، الگ رہنا چاہیے۔ حالانکہ وہ اس قوم کی بیٹیاں تھیں، جان پہچان تھی، تعلقات بھی تھے، لیکن وہ عورتیں مردوں کے ساتھ جب مرد فارغ ہو کر چلے جائیں گے تو اس کے بعد بچا کھچا پانی اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ اس سے کیا سبق ملا کہ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ خواتین کو مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرنا چاہیے۔ تو قال ما خطبکما، اب موسیٰ علیہ السلام اجنبی ہیں، غیر ہیں، ان لڑکیوں کے پاس چلے گئے اور کہا کیا معاملہ ہے؟ اس سے کیا سبق ملا کہ ارادہ خیر کا ہو، نیت ٹھیک ہو تو غیر محرم سے آدمی بات کر سکتا ہے، اور عورتیں بھی خیر کے ارادے سے وہ مرد سے بات کر سکتی ہیں، یہ بھی قرآن عزیز اجازت دیتا ہے۔ قالتا لا نسقی، ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم پانی اس وقت تک نہیں پلائیں گی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے ریوڑوں کو لے کر نہیں چلے جائیں گے، پھر ہم پانی پلائیں گے۔ اور انہوں نے وہ وجہ بتائی اور کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ بکریوں کے پیچھے نہیں دوڑ سکتا، ضعیف العمر ہے، کمزور ہے، اس لیے ہماری مجبوری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی، ہمیں کیا سبق ملا کہ دوسرے پریشان ضرورت مند آدمی کا احساس کرنا اور اس کی رہنمائی کرنا یہ لازمی ہے۔ ہمیں یہ احساس کا سبق ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر شفقت، رحمت پیدا ہوئی۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، موسیٰ علیہ السلام نے جو زیادہ آدمی مل کر بمشکل ڈول نکالتے تھے، اکیلے نے ڈول نکال کر کے تو ان کی بکریوں کو پانی پلایا، کوئی بات نہیں کی، اور الگ تھلگ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر کیا دعا کرتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب بھوکا ہوں، محتاج ہوں، جو بھی مجھے رحمت فرماؤ گے، میرے لیے مہربانی آسمان سے نازل فرماؤ گے، میں تو محتاج ہوں۔ اس سے کیا سبق ملا؟ مشکلات، مصائب کے ازالے کے لیے صرف اللہ سے دعا کرنا۔ اس دعا کو زبان یاد کرو ہر مسئلے کے لیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں، تو غنی ہے۔ دعا کی، الگ بیٹھے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، تعلق صرف کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ لڑکیاں گھر چلی گئیں، گھر جا کر اپنے باپ سے بات کی
ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اللہ اس کی حیا کی صفت بیان کرتی ہیں. وہ لڑکی بڑی حیا تھی، بابرت تھی، حیا والی تھی. اس کی چال بھی بتا رہی تھی کہ اس کے اندر شرم ہے، حیا ہے. قالت، موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرا باپ تجھے بلاتا ہے، جو آپ نے ہم پر نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، اس کی اجرت میرا باپ تمہیں دینا چاہتا ہے، اس کا معاوضہ دینا چاہتا ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے گا، بھلائی چھوٹی کرے گا تو اللہ احسانات کی بارش برسا دیں گے. اگر ہم اپنی دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی خیر چاہتے ہیں تو دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی کرو. فلما جاءه وقص عليه القصص، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس لڑکی کے ساتھ چلے گئے، اور جو ان کا باپ بزرگ تھا اس نے پوچھا، بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بتا دیا کہ فرعون نے میرے قتل کا پروگرام بنایا تھا، میں جان بچا کر دوڑا ہوں. بزرگوں نے کہا، لا تخف، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو نیکی کیسے کام آ رہی ہے، دعا اپنا رنگ کیسے دکھا رہی ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نہ ڈر، کیوں پریشان ہے؟ تو ظالم لوگوں سے بچ گیا ہے، شکر کر تیری جان بچ گئی ہے. قالت احداہما یا ابت استاجر، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، ہم باہر جاتی ہیں، بکریوں کو چراتی ہیں، آپ اس کو اپنا غلام بنا لو، اس کو رکھ لو، اس کو تنخواہ دو، اس کی خدمت کرو، تو تاکہ ہم باہر مردوں میں نہ جائیں، باہر جاتی ہیں، آپ تو جا نہیں سکتے، اس کو رکھ لو. پھر لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دو خوبیاں بیان کی ہیں. اب دیکھو بھائی، تھوڑے سے عرصے میں ان لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا تجزیہ کیا، تجربہ کر لیا کہ یہ کیا ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان، یہ بندہ بڑا بھلا ہے، شریف آدمی ہے، اس کے اندر خیر ہے، اور اس کو اگر مزدور رکھو گے، ملازم رکھو گے، تو اس کے اندر دو خوبیاں ہیں. ایک تو قوی ہے، طاقتور ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پانی کا ڈول جو زیادہ بندے مل کر اٹھاتے، اکیلے اٹھا لیا ہے. تو مزدور وہ ہونا چاہیے، ملازم وہ ہونا چاہیے جس کے اندر طاقت ہو نا کام کرنے کی. اس کے اندر طاقت ہے. اور دوسری خوبی کیا ہے؟ اتنی بڑی خوبی ہے، امین ہے، امانت دار ہے، خائن نہیں ہے. اب بھائی تھوڑے عرصے میں کیسا پتا چل گیا کہ امین ہے، خائن نہیں ہے؟ وہ کیسے؟ وہ کہتی ہے، ابا جان، کہ اس شخص کی آنکھوں میں حیا ہے، شرم ہے. میں آگے آگے چل رہی تھی، میرے پیچھے تھا، ہوا چلتی سی، میرے ٹخنوں سے کپڑا الگ ہوتا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ میری نگاہ آپ پر پڑ رہی ہے، آپ میرے پیچھے چلو، اور مجھے اشارہ کرنا کہ ادھر مڑنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ امانت داری ہے.
نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو منافقانہ روش سے پاک کر دے کہ میں کہوں کچھ کروں کچھ۔ اللہ میرے دل کو نفاق کی نجاست سے پاک کر دے۔ اللہ میرا عمل خالصتاً تیرے لیے ہو، ریاکاری سے بچا کر رکھنا۔ اللہ میری زبان کو جھوٹ سے بچا لینا۔ اللہ یہ آنکھیں تیری نعمت ہیں، ان آنکھوں کو خیانت سے بچانا۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اللہ تو سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب دیکھو میرے بھائیوں، نیکی کیا کی؟ چھوٹی سی نیکی کی کہ بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے کیا بدلہ دیا؟ اللہ نے کھانا بھی کھلا دیا اور کھانا پکانے والی بھی دے دی، اور کیا ہے؟ گھر بھی دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک نیکی کے بدلے کتنے فائدے ہو گئے۔ تو ہمیشہ اگر ہم اپنی دنیا کی زندگی میں سکون پانا چاہتے ہیں، نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، جو دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ کو وہ محبوب ہیں۔ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ کی مدد اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر بھی جو انبیاء کی تعلیمات سے ہمارے لیے سبق ہیں، اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک آپ کے علم میں ہماری زندگی ہے، زندگی ایمان والی، اخلاص والی، صحت والی، نیک اعمال والی بنا دے۔ اللہ پوری زندگی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات، آزمائشوں و مصیبتوں سے بچا کر رکھنا۔ اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اسلام پر ہو۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اصال ثواب بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کا تعلق اپنے قرآن حکیم کے ساتھ، نماز کے ساتھ، مسجد کے ساتھ وابستہ فرما دے۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا بول بالا فرما دے۔ اللہ شرک، کفر اور منافقانہ رسومات سے اللہ بچا کر رکھنا۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان جس مقصد کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھیں، اللہ وہ کام نہیں ہو رہا۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی ڈور ان کے ہاتھوں میں دے جو تیرے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص ہوں۔ اللہ ہر شر سے، ہر فساد سے بچا کر رکھنا۔ اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دے۔ جو بھی ہسپتالوں میں، گھروں میں مریض ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ اجر عطا فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اللہ ہیئ لنا آسانیاں فرما دے۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔